کہاں ہے؟ جو معلوم ہے بولو، غلط صحیح میں تمہارا یہ نہیں کرتا. جو معلومات ہیں وہ بول سکتے ہیں، جب صحیح بات معلوم ہوگی تو اس کو صحیح کرنا ہے. اب کعبہ ہے، ہمیں جا کر طواف کرتے ہیں. یہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے. پھر اس کعبے کے بعد انسانوں کے لیے یہ کعبہ ہے. جتنے بھی جنات اور انسان ہیں یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. اس کے سوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں. ان کو بھی طواف کرنا ہے. انہوں کام کرتے ہیں. جن کو بات آتی ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں ان کو لوگوں سمجھنا. لقد یسرنا القرآن فهل من مدکر. لقد یسرنا القرآن فهل من مدکر. تحقیق کے قرآن کو آسان کر دیا گیا. ہم نے قرآن کو آسان، یسرنا کے معنی ہم نے آسان کیا ہے. فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا تم میں سے کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے؟ اتنا آسان کرنے کے بعد قرآن کو تمہیں کوئی سمجھدار نہیں ہے، سمجھنا نہیں چاہتا؟ کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے اس کے اندر؟ کوئی تدبر کرنے والا نہیں ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا والا نہیں ہے؟ ہمیں جائیں گے جنت میں یا جہنم میں؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت میں نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ جائیں گے کیا ضرور؟ انشاءاللہ امید ہے. خیر، یہ جنت اور جہنم کہاں پر ہے؟ فی الحال ایک بات میں بیچ میں ابھی دیوار کی واسطے بولنا چاہتا ہوں. ساتوں آسمان کے اوپر ہے. ایک ایک آسمان ایک ایک بلندی کو کہتے ہیں، ایک اونچائی کو کہتے ہیں. تو اس طرح 7 آسمانوں کے بھی اوپر جنت ہے اور جہنم ہے. جنت اور جہنم دونوں جب اوپر ہیں تو کس حالت میں، کس طرح ہیں؟ کیا وہ ایک بلڈنگ الگ ہے، ایک بلڈنگ الگ ہے؟ کیسا ہے؟ ایک میدان ہے یا کیا ہے؟ نہیں معلوم. نہیں ہم کو معلوم نہیں. ہاں آ جاؤ، اندر آ جاؤ. ادھر سے دیکھو راستہ رکھا ہے دونوں کے بیچ میں. برسات میں بھی گئے نہیں. ان کو سہیل کو کام کے کیا اچھا اچھا اچھا. ہمارے گھر کے آگے ان کو کام ہے اسکول کا، ان کو کرنا. اچھا. کون بولیں گے جنت اور جہنم کیسا ہے، یعنی کس پوزیشن میں ہے؟ کیا یہ نیا ایک بات مجھے بتانا ہے، وہ ایک بات کے بعد دوسرا شروع کریں. جنت ایک بلڈنگ ہے نہیں، ایک مقام ہے، ایک میدان ہے. کیا ہے؟ اس کی وسعت کتنی ہے؟ پھر جہنم ہے. تو جہنم کہاں پر رکھی ہوئی ہے؟ یہ دونوں لگ کر ہی، مل کر ہی کیسا ہے؟ ذرا کریں گے. ہم کو جانا ہے یا یہاں یا وہاں، لیکن اللہ ہمیں سرکار کے فضائل، امید ہے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اب جو نہیں جائیں گے انہوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. یہاں سے سعودی کام کرنے جاتے ہیں بولے تو پہلے معلوم کر لیتے ہیں نا یہاں کیسا ہے، کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے، کہاں جا کے اترنا ہے، کون تم وہاں سے لے کر جائیں گا، کفیل کون ہے تمہارا، وہاں پر کہاں ٹھہریں گے. یہ پورا پہلے معلوم کر لیتے ہیں. نہیں، جب ہم کو جنت میں جانے کی یقین بھی ہے، امید بھی ہے، آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے، تو اس کی حالت کیا ہے، کیسا ہے؟ اور برق ہمارے دشمن ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، انہوں جہنم میں جائیں گے. تو
कैसा, कभी सोचे इस बारे में? नहीं सोचे, नहीं सोचे नहीं हमें इसके बारे में। मैं अभी करीबा ना मैं हाँ राउंड टिल्ट करो बोल रही हूँ। कोई कुछ बोले तो तुम्हें मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फिर जो है चीखो पुकार करको आवाज़ा करको बयान करको तुमको भेज डालना चाहता है। वो बयान तो पूरे कर रही, जब बैठेंगे तो खाली हा हा वाह वाह, सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसाल, ऐसा बोल कर जाने में हमें क्या मिलता है? इल्म नहीं मिलता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जोश मिला, बाहर जाने के बाद वो भी सोडा पावर चलेगा। इल्म हासिल होना, जब भी बैठकर किसी से सुनते हैं तो उसके अंदर हमको इल्म हासिल होना। पहले कुरान यही बोलता, क्या तुमको समझदारी नहीं है? इतना आसान किया हूँ, तो इतने हैं। कुरान पाक में कितने सूरे हैं, जिसे मालूम है उन्हें बोल सकते। कुरान पाक के अंदर पूरे कुरान में कितने सूरे हैं? 114। बराबर क्या गलत क्या? बराबर है। हम गलती भी बोलते रहेंगे, गलती बोलते हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, न बोलते हैं बोलकर तुमको सुनो, मैं अपने तरफ से सही या गलत यकीन के साथ बोल रहे। 114 थी क्या? 114 सूरे, उसके 114 सूरे के कितने बिस्मिल्लाह हैं? 113। इधर से बोल रही देखो सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। अच्छा, अब हमको इसके पूरे नाम तो मालूम नहीं है, देख कर पढ़ सकते नहीं। 114 सूरे के नाम किसे भी याद नहीं, और न 30 पारों के नाम याद है। क्या वास्ते मैं बोल रहा हूँ, उसके बीच में एक सूरा है जिसका नाम है सूरतुल आराफ। सूरतुल आराफ है, सूरतुल आराफ। आराफ क्या है, किसका नाम है या जगह है, क्या है? सलीम आ गए? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, रास्ता डायरेक्शन। ओ अच्छा, उसके ऊपर एक कवर डालो, देखो पीछे बैग बहुत गंदा दिख रहा है। कपड़ा दो इसके ऊपर डाल ले, बुशरा चेयर के ऊपर। सबसे छोटे बेटी के समझी उनके साथ ऐसा डालो, हालत खराब है। कहाँ तक पहुँचे बोले हो ना? नीचे नीचे तक आ गए। मालूम नहीं, मुशरफ है कोई क्या बोला आगे। तो सूरतुल आराफ, अगर हाथ बैठना चाहती हैं तभी बिठाई जानी, कभी बैठने करीब वहाँ बैठा। अच्छा, हमारा तो बहुत टाइम लग गया था। जो है कहाँ पर है? सातों आसमान के ऊपर है। सातों आसमान के ऊपर जो है किस तरह है? सहाबा को जब जन्नत और जहन्नम के बारे में बोलते थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी को उम्मीद हो जाती थी कि हमें कब जाएंगे या रसूलुल्लाह, हम कब जाएंगे जन्नत।
سمجھے نا؟ وہ کیا ہوتا ہے معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے کیسی ہے اس کی وسعت کتنی ہے میں بولتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس دیوار کے بارے میں بولتا ہوں۔ یہ زمین جتنی ہے اس کے مقابلے میں ماں کا پیٹ کتنا ہے کیا کمپیریزن ہے ماں کا پیٹ جس میں بچہ رہتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو زمین جو زمین کی گولائی کتنا ہے کتنے حصے بڑا ہے اتنے حصے بڑی ہے جنت زمین کے مقابلے جتنی ماں اور زمین کو کمپیئر کرے تو کتنا پروپورشن ہے ویسے زمین کے مقابلے میں جنت اتنی بڑی جگہ ہے اور جہنم بھی جہنم ایسی ہے کہ آگ ہے اس کے اندر اور جتنا بھی اس کے اندر ڈالتے جاؤ وہ کھا جاتی ہے اور کیا تو حل میں مزید بل رہا ہے کیا اور ذرا ہے کیا کسے مانگ رہی ہے انہیں گناہ گاروں کو مانگ رہی ہے اللہ کے دشمنوں کو مانگ رہی ہے مشرکین کو مانگ رہی ہے اب یہ دونوں ہیں یہ دونوں کس حالت میں کیسے ہیں کیا الگ الگ ایسا فلوٹ کر لے کے ہیں کیا بازو لگے ہوئے ہیں کیا ایک اوپر ایک نیچے ہیں یہ دونوں میں کیا ہے لگے ہوئے رہے تو کیا ہوگا جنت جنت رہیں گی کیا جہنم جہنم رہیں گی میں کامن سینس کے سوال کروں دونوں اگر ملے ہوئے ہیں تو کیا ہوں گا تو ایسا نہیں ہے دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے اس دیوار کا نام آراف ہے اس کے لیے ایک سورہ قرآن میں اس کے نام پر ہے سورۃ الاعراف سورۃ الاعراف کیا ہے وہ دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ڈیوائڈ کرتی ہے کیا واسطے وہ ہے ورنہ جہنم کی پوری ٹھنڈک جہنم کو ٹھنڈی کر دیں گی اور جہنم کی پوری گرمی جنت کو گرم کر دیں گی جنت کا ماحول کیسا رہے گا مرنے والا موت کے قریب جو ہوتا ہے وہ اس وقت دیکھتا ہے اس کو جنت کا ماحول نظر آتا ہے مغرب کے وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے اور سرخی آسمان میں رہتی ہے مغرب میں ٹھنڈا اجالا نہ جلن کا نہ ایک دم زیادہ نہ کم نہ اندھیرا تو جیسا حال اس وقت رہتا ہے ویسا ہی رہے گا ہمیشہ اسی کے اندر رہے گا اب یہ سورۃ الاعراف میں کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ دونوں کے بیچ میں جو ہے اس دیوار کا نام سورۃ الاعراف یعنی دیوار کا نام ہی آراف کیا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے جب اور کون آ رہے سلیم آ رہی ہے سلیم آ رہی کیا پینیا انڈسٹریل سے آ رہی ہے اور ایک صاحب بھی ادھر سے جانا تھا ان کے ساسو ماں کی طبیعت نزا کی حالت ہے کینسر پیشنٹ مجھے فون کرے گی بلا لیے ہمیں بھی مغرب کے ساتھ شروع کر جلد سے جلد برسات کے واسطے جلدی ختم کر دیں گے راستے میں ہی لوکیشن پوچھے وہ آنے دو آرام سے ہمیں الیکٹریکل کانٹریکٹ بڑے اور ایک جو ہے سول انجینئر بلڈنگ بھی نہیں آ سکتے تو آراف کے بارے میں آج سن لے تھوڑی سی بات اس کے بعد ذکر کو شروع کریں صرف جنت جنت منہ میں آئے جیسا دیکھے تو ایک جنت بول دیے کیا جنت ہے نہیں جنت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم جنت میں کب جائیں گے کیسے جائیں گے ایک صحابی
سے سرکار خیرات کرنے کو بول رہے تھے کہ گھر اللہ کے لیے دے دو. انہوں اللہ کے لیے گھر دے دیے. اس کے بعد ہر روز پوچھنے لگے کہ میں کب جاؤں گا جنت. کیا ہوں پوچھے؟ میں گھر دے کر ہوں نا، وہاں ہے نا میرے لیے، اللہ بنایا ہے. اللہ کے لیے دیا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے، تو میں کب جاؤں گا. ہر وقت ان کو یہ تمنا لگی رہتی کہ میں جنت میں کب جاؤں، کیونکہ میں جو بھیج کر رکھا ہوں اللہ مجھے بنا کرے. ایمان ہونا چاہیے اس کا، یقین، حتی یاتیک الیقین. تو یہ آراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے بیچ کی وہ دیوار ہے. کس لیے اللہ تعالیٰ بنایا ہے؟ ایک تو یہ کہ جنت کو جہنم کی آگ نہ گرمی نہ لگے اور جہنم والوں کو جنت کی نہ لگے. تو یہ اس دیوار کے اوپر اور کیا مقصد ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اگر آپ پڑھیں گے تو پورا وہ سورہ پڑھیں گے تو اس میں بہت کچھ اس کی تعریف ہے. جب محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب و کتاب عدل پر کر دے گا، انصاف پر ترازو میں تول دے گا، اور یہ جنتی ہیں یہ جہنمی، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا. کچھ لوگ جنت میں جانے کے لیے کیا ہونا، جنت کا پلڑا وزندار، تو انہوں اس میں چلے گئے. اور جہنم میں جانے کے لیے کیا، ان کے گناہوں کا پلڑا وزندار، اس لیے وہ اس میں چلے گئے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے دونوں برابر، بیلنس کو ہے، کیا ہے، ہاں، نیکیوں کا پلڑا بھی برابر ہے، ان کے گناہوں کا پلڑا بھی برابر ہے. ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو اس آراف کی دیوار پہ کھڑا کر دے. کیا ہوگا؟ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں جو دیوار ہے جس کا نام آراف ہے، اس کے اوپر کھڑے رہیں گے انہوں پورے. ایک طرف سے ان کو جنت کی ٹھنڈک لگتی رہیں گی اور ایک طرف سے دوزخ کی گرمی لگتی رہیں گی. ادھر طرف جنتیوں کو دیکھیں گے اور ادھر طرف جہنمیوں کو دیکھیں گے. دیوار کے اوپر کھڑ کے دونوں طرف دیکھیں گے، دونوں طرف دیکھیں گے. آہو تو دیکھیں گے تو جنت میں سے آدمی دیکھیں گے اوپر، ارے تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا نا، تو کیسا اچھا چلا گیا ہے. جہنم سے اسے دیکھیں گا، اسے بولے ارے تو ہمارے ساتھ آتا تھا نا، پھر یہاں کیسا بچ کے ہے. تو دونوں کو دیکھتا رہیں گا، جو اس کے ساتھ تھے، انہیں جو نیکوکار کاموں میں ساتھ دیا وہ بھی، اور جو برائیوں میں ان کے ساتھ گیا ان کو، کیونکہ دونوں پلڑے اس کے برابر ہیں. تب یہ عالم جب چلتا رہے گا تو ہر ایک کو پہچانے گا. اور جو آراف پہ کھڑے ہوئے رہیں گے وہ جنت کے اندر ہر آدمی کو پہچانتے رہیں گے. تو جہنمی بولیں گے انہوں مجھے نہیں بلا لے کے گیا سمجھے وہاں پر، یہاں انہیں ہمارے سے بچ کے کھڑا ہوا ہے. اسی طرح ہوتا رہے گا، دونوں میں مکالمہ، دیکھتے رہیں گے ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر، یہاں تک کہ سب کا حساب جب ہو جائے گا. میں شارٹ میں بول رہا ہوں، بہت اور تفصیل ہے اس سورے کے اندر. جہنم کے اندر ایک تخت لگایا جائے گا، ایک سٹیج بنایا جائے گا. وہ سٹیج جو ہوگا آگ کا ہوگا، آگ کا سٹیج ہوگا. پلیٹ فارم بنائے گا، کس کا؟ آگ کا بنائے گا. کس کے لیے؟ آگ سے جسے پیدا کیا ہے، کون ہے انہیں؟ شیطان. شیطان کو بھی موقع دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. وہاں پر اس آگ کے سٹیج پر کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر بیان کرے گا. جہنمیوں کے کو دیکھ کر بیان کرے گا وہ شیطان آگ کے سٹیج پر کھڑ کر بولے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 تقریباً انبیاء آئے اور تم کو اللہ کی توحید بتائے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہیں جنت پر چلنے کے طریقے بتائے. تم تب سب کو چھوڑ کر میں اکیلا ایک جنا میری بات کیسا مان لیے؟ 1,24,000 انبیاء کی بات نہیں مانے، لیکن میرے ایک آدمی، میری ایک کی بات جو ہے تمہیں کیوں کر مان لیے؟ کیا جب تمہیں نماز کو جاتے تھے
तो क्या मैं तुम्हारा पैर पकड़ के खींचा? हमारे पास जवाब है उसका? कभी हमको मस्जिद को जाने निकले, नमाज को निकले तो हमारा पैर पकड़ के खींचा, हाथ पकड़ के खींचा? नहीं। जब तुम खैरात करना चाहते थे तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रोका? उस बयान में वो आग के स्टेज पर खड़ कर शैतान उनसे सवाल करता है, जहन्नमियों से उस वक्त। जब तुम खून कर रहे थे तो मैं तुमको हथियार दिया था? मैं तुम्हारे हाथ चलाया था? जितने भी गलत काम हैं जो तुम्हें करे, इसमें तुम अपने आप से करे। तुम 1,24,000 अनबिया की बात ठुकरा कर मेरी बात क्यों कर माने, जबकि मैं ना तुम्हारे हाथ पकड़ा ना पैर पकड़ा, और क्यों मुझे दोष देते हो? मैं कोई गुनाहगार नहीं हूँ, मैं नहीं है। समझ में आया कि क्या बोल रहा है? मुझे मत इल्ज़ाम दो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ कि मैं तुमको रोका। तो क्या हुआ? ये पूरे का पूरा खुद का हुआ, खुद की खता हुई, खुद की गलती हुई। खुद जो है क्या कर रहा है? हाँ, रास्ता भटक कर चल रहा है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की बातों को ठुकरा कर खुद अपने तरफ से चल रहा है। तो अपने तरफ से जो चल रहा है वो कौन उसको चला रहा है? ना रसूलुल्लाह की बात मान रहा है, ना अनबिया की बात मान रहा है, और ना इतने सारे जो आए लोग इनकी बात, ना शैतान की बात। शैतान भी अपने इल्ज़ाम से बरी हो गया कि मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ कि मैं तुमको रोका नेक कामों से, सीधे रास्ते पर चलने से, अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए मैं तुमको नहीं रोका। तो किस पर? एक सवाल है, जरा तुम दिमाग चला कर बोलना, बोलो मुझे, वो किसकी बात पर चला? हाँ, बहुत अच्छा बोले। कौन बोले सर? नफ्स से हमारा कौन बोले? बोले सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सही बोले, नफ्स से हमारा। जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया शैतान, माँ मना का इस अमर तुका यस्जुद ली आदम, किस चीज़ ने तुझे रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म किया कि आदम को सजदा कर? तो क्या बोला? अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। किस चीज़ ने तुझे रोका? अना ने रोका, अना खैरुम मिन्हु। तो अनानियत, उसका नफ्स जो है, शैतान को बहकाने वाला कौन रहा? हाँ, उसका नफ्स रहा। और उसी तरह इंसान को भी बहकाता कौन है? इंसान का नफ्स है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की तरबियत, किसे बिठा ले ऊपर? माँ को इनके नहीं है, क्या बोलता था? अनानियत। शैतान को बहकाने वाला कौन? उसका नफ्स। इंसान को बहकाने वाला कौन? उसका नफ्स। तो हदीस में क्या आया? सरकार फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। बात ज़रा ऊंची हो लेके जा रही है। मेरे पास क्या है यहाँ पर? ये एक स्टैंडर्ड का तबका नहीं है, ABCD से लेकर PhD तक वाले हैं। तो इस वास्ते उनके स्टैंडर्ड को लेकर आने तक ज़रा क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तरबियत कर रहे थे? क्या बताए कि पहचानना है हमको किसे? नफ्स को पहचानना है। किस लिए पहचानना है? हाँ, दिमाग तुम्हारा भटक रहा है क्या? रास्ते पर है, देख रहा हूँ मैं। किस लिए हमको नफ्स को पहचानना है? हाँ, सुभान अल्लाह।
من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو ہمارا مقصد بیعت کیا ہے؟ یاد حق اور یافت حق، اللہ کی یاد کرنا۔ یافت کے معنی فارسی میں حاصل کرنا، پانا، اس کو پا لینا۔ اللہ کی یاد کر کے ہمیں اللہ کو پا لینا، یہ ہے اس کے۔ تو نفس کی پہچان کس لیے ہونا؟ رب کو پہچان کر اسے پا لینے کے واسطے، تو اس لیے بیعت کی ہے۔ اسے چھوڑ کر کے ہمارا کوئی بھی مقصد جو ہے دنیا میں اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں اتنے بنگلے کما لوں، اتنے کاراں کما لوں، اتنے کروڑ کما لوں، اتنے پیسے کما لوں، یا میں اتنی بڑی حکومت کروں، میں اتنا بڑا منسٹر بن جاؤں، تو پورا آ گیا کیا؟ پورا اس میں پورا ختم ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم کو جو راستہ، یعنی جس مقصد کے لیے ہم بیعت کیا ہے، بیعت کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے بیعت جو ہم کیے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد، اللہ کو حاصل۔ من لہ المولا فلہ الکل، مولا جس کا ہو گیا کل اس کا ہو گیا۔ تو اس کو حاصل کرنا ہے ہم کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا ایک واقعہ چھوٹا سا، یہ کئی لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں جو ہر قسم کے سوال کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک کیا ہے، مجھے لگانا ہے گھوڑا لگا دالی کھاتی بھی شارٹ بھی نہیں ہوگا نا، تو کیا کرنا بولا؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بہت سے قسم کے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے۔ یہودیوں کے جو نبی ہیں، ہمارے سرکار سے پہلے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو ایک آدمی ان سے پوچھا کہ مولا اللہ سے بات کرتے ہیں جب جا کر ہمیشہ، تو مجھے ایسا حکم اجازت لے کر دو کہ مجھے پورے جانوروں کی زبان سمجھ میں آنا۔ کیا بات پوچھا ان سے؟ لوگوں کی زبان، جانوروں کی زبان، پرندوں کی زبان، انسان کی سوا جو بھی بولتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آنا۔ اچھا، جب گئے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، تو اللہ سے بات چیت ہونے کے بعد بولے یا اللہ، ایک بندہ تیرا ایسی تمنا کرتا ہے کہ اسے زبان، جانوروں کی زبان سمجھ میں آئے، پرندے پرندے جتنے بھی جانور ہیں ان کی زبان سمجھ میں آئے۔ اچھا، اللہ جا، اس کو دے دیا۔ جب واپس آئے تو پوچھے موسیٰ کیا ہوا میں جو مانگا تھا اللہ تبارک؟ بولے کہ جا، اللہ تبارک کو تجھے دے دیا۔ تو اس وقت سے اس کو ہر جانور کی، ہر پرندے کی زبان جو بھی بولتے ہیں کچھ تو سمجھ میں آنے لگی۔ جب گھر کو گیا تو گھر میں انہیں بہت سے جانور پالا تھا، مرغی تھے، گائے تھی، بکری تھی، اونٹ تھا، جتنے بھی جانور ہیں وہ پورے کے پورے۔ تو جب گھر کے اندر آیا تو دیکھا کہ آپس میں یہ جانور ایک دوسرے کی زبان بات کر رہے ہیں۔ ایک مرغا ہے، ایک مرغی ہے، یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کل اس کا بکرا جو ہے یہ مر جائے گا۔ اس کا جو آدمی پال رہا ہے، بکرا پال رہا ہے، اس کے دونوں پرندے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا بکرا کل مر جائے گا۔ اب تو اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کی زبان، تو فوراً کیا کیا، باہر نکلا، جا کر وہ بکرے کو بازار میں بیچ کر پیسہ حاصل، فائدہ ہوگا میرا، کہاں بھی جا کے مرنے تو میرا تو صحیح مجھے مل گیا۔ پھر دوسرے دن آپس میں وہ دونوں بات کرنے لگے،
کہ جو کل اس کا جو بیل ہے وہ مر جانے والا ہے. یہ کیا ہے بات؟ یہ سمجھ کر پھر دوسرے دن جا کر وہ بیل کو بیچ کر آیا اور پیسہ ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوگا. پھر تیسرے دن ہوا تو بولا کہ آج یہ دونوں پرندے بات کر لے رہے ہیں آپس میں، اس کا گھوڑا مر جانے والا ہے. اور ایسا بولا گھوڑا مر جائے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. گیا بازار میں دوسرے دن گھوڑے کو بیچ کر پیسہ لے کر آ گیا. پھر اس کے بعد تیسرے دن بولے کہ اس کا اونٹ مر جائے گا. اونٹ کو بیچا اور پیسہ لے رہے. اس طرح ہوتے ہوتے جتنے بھی وہ جانور پالتا تھا وہ پورے کے پورے مرنے زبان بیچ بیچ کر پیسہ کر لیا. کہ بیچا اور اس کا فائدہ ہوا. اس کے بعد دیکھا کہ یہ دونوں جو آپس میں بات کرتے تھے مرغا مرغی، تو کتا رونے لگا. کیوں رو رہا ہے پوچھا تو بولے کہ تیرے مرغا مرغی جاتے رہے وہ بھی مر جائیں گے، تو ان کو بھی بیچ کر آ. پھر کتا رونے لگا کیا ہوا یہ؟ بولا کیا ہوئے گا؟ بولا کہ کل میرا یجمان مر جائے گا، مجھے روٹی دینے گا. ہائے اللہ، اب کیا ہوں گا حال؟ جب اس کا مال تھا تو بیچ کر آیا، فائدہ کر لیا. آخر میں یہ کیا حال ہوا کہ کتا رونے لگا. تو کیوں رو رہا ہے؟ بولتا میرا یجمان کل مر جانے. اب کہاں جائے گا؟ بولا اب میں کیا کروں؟ یہ مولانا روم کی حکایت ہے. کیا ہوں گا؟ پورا فارسی میں لکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. بولا کہ میں پورے ایسا سنتا ہے، تو سننا چاہا، اب میں کیا کروں؟ تیرا مال جو تھا تو بیچ کر اپنا فائدہ کر لیا. اب تو جب مر رہا ہے تو تجھے کون ہے؟ تو خود کو بیچ جا رہا تو بچ جائے گا. اب تو کس کو ہے؟ تیری جان اب جا رہی ہے تو تیری جان کو بیچ کر تو بچ سکتا ہے. اور کوئی راستہ ہے کیا؟ نہیں. تو کون ہے تیری جان کو لینے والا؟ تیری جان لے کے کون کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حشتر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خریدتا ہے تمہارے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں. کیا بولا؟ اب اس کا خریدار کون ہے؟ جان مرغی نے یجمان تھا نے پورا بیچ لے لیا. اب کیا بولا؟ تیری جان کو بیچ دیا تو بچ سکتا ہے. کون خریدنے والا کون ہے؟ ان اللہ حشتر من المؤمنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خریدتا ہے مومنین سے ان کے جان کو اور ان کے مال. ان اللہ حشتر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے میں تم جنت دیں گا اور وہ تمہاری جان خرید گا. جب کیا ہوا؟ تم بچ جائیں گے ورنہ تم برباد ہو جائیں. میں تو بیعت کرنے میں کیا ہے بات؟ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس حکم پر کون لبیک بولے؟ صحابہ، مشرکین، دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا بیعت کرتے ہیں. یعنی بے پار. بیعت کے معنی کیا ہے؟ بے پار خرید و فروخت. بیع کے معنی بیچنا، خریدنا اور بیچنا. تو مومن جو ہے جب اپنی جان کو اور مال کو، اپنی جان کو بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال کو لیتا ہے، خریدتا ہے. کون خریدنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم جب بیعت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ یہ بے پار ہوا ہے کہ ہم اپنے جان و مال کو کیا کر دیے؟ اللہ کے لیے بیچ دیے. کس کے پاس بیچے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کے گواہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے جان اور مال کو جو بیچ دیے تو ان کا نفس، ان کی جان بچ گئی، کیونکہ وہ کس کے حوالے ہو گئی؟ اب اللہ کے حوالے ہو گئی. اللہ کے حوالے ہونے کے بعد اللہ اسے جیسا چاہے ایسا رکھا ہے. تم ایک بکری بیچ کر آ گئے تو بکری کو کوئی حق ہے کیا؟ تم جہاں چاہے بندہ لے، گھر کے اندر بندیے، باہر بندیے، روم میں بندیے، جھاڑ میں بندیے، باہر اسے کھانا. اس کو اس کے بعد کوئی فکر نہیں ہے. جو چیز کو تمہیں خرید لی ہے اس کے واسطے تمہیں اپنے آپ سے بے فکر ہو کر اپنی جان و مال کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ اللہ. اور وہی بچا اس دنیا میں جو اپنے جان اور مال کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے پاس بیچ دیا.
ورنہ وہی حال ہوگا جو موسیٰ کے زمانے میں اس کا ہوا کہ کوئی اس کا خریدار نہیں، ہر مال کو بیچ دیا ہے۔ تو بیچنا اور خریدنا ایک بیپار ہے کہ جس کے اندر کوئی بیچتا ہے اور کوئی خریدتا ہے۔ بیچنے والے کے لیے 2 شرطیں، خریدنے والے کے لیے 2 شرطیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ خریدتا ہے تو کیسا خریدتا ہے؟ ایسی زبانی نہیں، تھوڑی حجت ہے۔ تو میں مال بیچتا ہوں، یہ بیچتا ہوں، تو کیا ہونا؟ میرے پاس میں موجود ہونا اور میرے پاس بیچنے کا مال ہونا۔ تمہیں خریدتے ہیں تو تمہارے پاس کیا ہونا؟ تمہیں موجود ہونا اور تمہارے پاس مال ہونا، اس کے بدل لینے کے لیے۔ سمجھ میں آیا کیا؟ تو مال تمہیں خریدنے کو آئی، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو یہ بیپار مہنگا؟ بیپار میں خریدتا ہوں، اچھا لے لے 50 روپے، بولے تو 50 روپے دیے تو میں دوں گا، نہیں تو نہیں ہوتا، تو بیپار نہیں ہوتا۔ مال رکھا ہوا ہے، بیچنے والا نہیں ہے، تو بیپار ہوگا کیا؟ خریدنے والے کے پاس مال ہے، تو خریدنے والے کے پاس مال ہے، بیچنے والے کے پاس مال ہے لیکن بیچنے والا نہیں ہے، تب بھی یہ بیپار نہیں ہو سکتا۔ یہ چاروں کے ان شرائط کے اندر سے اگر ایک کا بھی مال، ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی تو وہ بیپار نہیں ہوتا۔ اللہ ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے، دینے کو تیار ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری جان ہے، اور پورا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے سے جان لے لیا، تمہارا مال لے لیا، تو تمہیں کہاں گئے؟ مال بیچنے سے میں مال بیچنے آیا ہوں، خود کو نہیں بیچنے آیا بول کر چیز تو دے رہا ہے، تو تمہارے جان اور مال کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے، اور تمہارے بدلے تم کو خرید لیا تو کیا دے رہا ہے؟ وہ خود کو دے رہا ہے تمہاری جگہ پر، وہ اپنے آپ کو تمہارے لیے رکھ دیا، تم اللہ کے اسی وقت بندے ہوئے اور حقدار ہوئے جنت کے۔ سبحان اللہ، کتنے اچھی سمجھ۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں اگر نہیں کریں گے تو ہم کیا نفع میں ہیں کیا نقصان میں ہیں؟ کیا ہوئے؟ اچھے فائدے میں ہی۔ تب اگر نہیں کرے یہ سودا، اگر اللہ سے ہم نہیں کرے تو کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ کیا بولا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے بول رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ کیا میں ہے؟ نقصان میں ہے۔ وہ کون انسان ہے؟ جو خود کو نہیں بیچا، جو خود کو اللہ کے لیے نہیں بیچا، وہ انسان کیا ہوا؟ ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر، کوئی اس میں بچا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ بچا جو ایمان لائے اس بات پر، وہ عمل الصالحات اور نیک عمل کیے۔ معلوم ہے کہ کلیہ بتایا کہ ہر انسان کس میں ہے؟ لفی خسر، نقصان میں ہے۔ کون نقصان سے بچا ہوا ہے؟ جو اپنے جان و مال کو اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس بیچ دیا، یعنی بیعت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور جنت کے جانے والوں میں اور مومنین میں وہ داخل ہو گیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کائے کے واسطے کرنا، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے ہم کو یہ کرنے کی؟ تو ایسا ہی سمجھ جاتے کہ ہمیں جو ہیں کیا ہیں، ماں باپ کے پاس مسلمان ماں باپ ہیں، ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے بھی مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اگر گھنٹی بجانے والے گھر میں پیدا ہوتے تو رام سامی، کمار سامی، گوڑا، وہ سب لنگایت سبھی رکھتے نہیں۔ اچھا، لائر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ان قریب ہونے والا ہے، تو پیدا ہوتے ہی انہیں کیا ہو گیا؟ لائر ہو گیا۔
लायर हो गया। डॉक्टर MBBS के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वहीं डॉक्टर का बेटा, तो मैं क्या हूँ? डॉक्टर हूँ। मैं लायर का बेटा, मैं लायर हूँ। बराबर बराबर क्या हो? बोल के मुंडी हिला रही जनाब। नहीं समझ में आया तुमने क्या भी? लायर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो मैं लायर के घर में पैदा हुआ, मैं लायर। मैं डॉक्टर के घर में पैदा हुआ, मैं डॉक्टर। मैं डॉक्टर का बेटा, तो मैं क्या हुआ? डॉक्टर। सही क्या? हाँ बोले तुम्हारे दोस्त। तो किसके भी ऐसे ही तमाम जितने ही, मैं मिसाल के ऐसे एक दो बोल रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेता आपका। तो क्या समझे कि हमें टेलर के घर में पैदा हुए, मैं टेलर। उठते के साथ उन्हें मैं भी टेलर बोल के यहाँ से चलाता है। कारपेंटर के घर में पैदा हुआ, मैं कारपेंटर। ऐसा होता है। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मैं मुसलमान। ऐसा होता है। हाँ हाँ बोल के हाँ मुसलमान के घर में पैदा हुए तो नहीं नहीं। मैं क्या बात ब्रेक करना चाहता हूँ समझो। लायर का काम एक हुनर है, डॉक्टर का काम एक हुनर है। हर एक टेलर का काम, रेडलर का काम हुनर है, एक तरीका है। उसे जब तक वो सीखेगा नहीं, वो नहीं बनेगा। समझे? क्या नहीं बनेगा? मैं पीर का बेटा, मैं पीर। तो चोर भी हो सकता है, तो पीर का तरीका सीखा तो पीर, नहीं तो क्या हो जाएगा? पीर का चोर हो जाएगा। तो जो हुनर है, वो हुनर जब तक नहीं सीखेगा, वो क्या नहीं होगा? वो नहीं बोल सकता मुसलमान के घर में पैदा हुआ बोल के मुसलमान नहीं। इस्लाम को तू जब तक नहीं सीखेगा, इस्लाम के उसूल पर जब तू पूरा कामिल नहीं इल्म हासिल करेगा, तब तक क्या नहीं है? तू मुसलमान नहीं है। बद्दू लोग आकर रसूलुल्लाह सल्लम के सामने, बद्दू बोले तो गांव के लोग, अरबी लोग, वखालतिल अरबु आमन्ना, कुछ तबलीग जमात के गए थे, जाकर लोगों को उनको इस्लाम के बारे में क्या समझा गया। आकर रसूलुल्लाह सल्लम के पास बोले, वखालतिल अरबु आमन्ना, या रसूलुल्लाह हम ईमान लाए। कुरान खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं वखालतिल अरबु आमन्ना, वो बद्दू लोग आकर कहते हैं कि हम ईमान लाए। खुल, आप फरमा दीजिए या रसूलुल्लाह, लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन खुलू अस्लमना, ये कहो कि हम इस्लाम लाए। हम इस्लाम की बाउंड्री में अभी कदम रखे हैं। कब? जबकि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब इकरार किए तो क्या हुआ? तुम इस्लाम की बाउंड्री के अंदर आ गए। लेकिन तुम क्या नहीं हुए? वो बोलते थे ईमान वाले नहीं हुए अभी तुम क्या नहीं हुए? ईमान। खुल लम तुमिनु वलाकिन खुल अस्लमना लम्मा यदखुलिल ईमान फी खुलूबिकुम, अब तक ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लम के सामने आकर लोग कहते हैं कि हम आमन्ना, तो क्या कहा कि तुम ईमान नहीं लाए। क्या करना चाहिए तुम्हें? इस्लाम लाए बोलो। तो अगर मुस्लिम के घर में तुम्हें पैदा हुए ही, तुम्हें सुबह से शाम तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुन रहे हैं, तुम क्या हुए? मुस्लिम हुए। उसके घर में आने से मूमिन नहीं हुए। तुम्हें क्या नहीं मिला? वो सिलेबस नहीं मिला। अभी तो वो नहीं जाने कि क्या है ईमान, कैसा होता है, वो कैसे तुम्हारे दिल में दाखिल होता है, उसके क्या शराइत थी। ये तमाम बातें तुम्हें हासिल करने की ज़रूरत है, इल्म के ज़रिए हासिल करने की ज़रूरत है। और तुम्हें अपने नफ्स को तरबियत करने की ज़रूरत है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। रसूलुल्लाह का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, उनके ऊपर आयतों को पढ़ के सुनाना, वो युज़क्कीहिम, और उनको पाक करना। उन किस चीज़ को पाक करना? मैले थे जाको साबुन लगड़ को नला गिला को दूसरे कपड़े पहना को तेल डाल के छोड़ना। क्या? हाँ, किसे करना? आलम को नहीं सुनेंगे नहीं,
क्या है मेरा सब्जेक्ट? नफ्सों को पाक करना। क्या है? नफ्स को पाक करना। किसे पाक कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारे रंग को, रूप को, मैल को, जिस्मानी ज़ाहिरी गंदगी को नहीं पाक कर रहे। किसकी गंदगी को पाक कर रहे हैं? कल्ब की गंदगी को कर रहे हैं, नफ्स को पाक कर रहे हैं। तो नफ्स कितने हैं? ये नफ्स एक जने बोल दिया, दूसरे बोलो। क्या बोलो? पहला नफ्स क्या है? नफ्स अम्मारा। अच्छा, क्यों? तो सरकार ये फरमाए कि मन अरफा नफ्सहू फखद अरफा रब्बहू। तो जिसने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो नफ्स क्या है ये मालूम होना, तो उनके कितने नफ्स हैं ये बताए गए कि कैसे कैसे हैं नफ्स, इनको कैसे पहचानना और इनको करना। एक नफ्स क्या है? नफ्स अम्मारा। वो कैसा होता, क्या होता मालूम? क्या नफ्स क्या है हम कभी मालूम नहीं, पहचानने की ज़रूरत है। अगर मैं नफ्स की बहस करूँगा तो उलमा जवाब नहीं दे सकते। क्या है? हाँ, अल्फाज बोल सकते हैं, चीज़ हाथ में होना, शक्कर बोले तो नमक भी है, शक्कर भी है, दोनों कैसे ही? दोनों सफ़ेद हैं। कैसा पहचानेंगे? ऐसा चक्कर देखेंगे, टेस्ट करेंगे, उसे कर दे तो मालूम हो जाएगा ये नमक है क्या ये शक्कर है। तो नफ्स को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उसे टेस्ट करना चाहिए। तो नफ्स क्या है, नफ्स कहाँ है, नफ्स कैसा है, ये हमको क्या करना है? इसकी पहचान होना है। पहचान किससे मिलती है? तुम्हें किताबों से नहीं मिलती, किताबों में नहीं मिलती। ये नफ्स क्या है? एक चीज बोल दिए, खुलखाश। क्या बोलो? नहीं मालूम। खुलखाश एक लफ्ज बोला मैं अरबी, क्या है? नहीं मालूम। क्या चीज है? नहीं मालूम। इस हाथ पे उठा के दे दिया। भेंडी को बोलते, ओ इसे बोलते। तो क्या हुआ? अब हाथ में मिलते ही चीज क्या होगी? तुम्हें क्या आई? उसकी पहचानत आ गई। नफ्स है क्या? बताओ कहाँ है नफ्स? कैसा है नफ्स? जब मैं पकड़ के हाथ में दे दूंगा तो तब ओहो ये था नफ्स। तो पहले मैं खाली तुमको एक सिलेबस बता रहा हूँ, इतनी सी देर में तुम्हें वो मैं पूरे तुम्हारे नफ्स से बात नहीं कर सकता। नफ्स अम्मारा पहला नफ्स है जो बहुत बुरा है। उसकी पहचान ये है कि तमाम शरीयत के बाहर के जो मना करदा काम है वो पूरे करता है। जो नफ्स, हाँ, नफ्स अम्मारा क्या है? जो शरीयत के अंदर नहीं आता। जितने भी अवामिर और नवाही हैं इसके खिलाफ वर्जी करता है। उसको तुम्हें पहचानने के लिए तुम एक वो तमाम नफ्स को मैं बताऊंगा नामा, लेकिन अब इसके बाद क्या करना कि तुम्हें हर एक के अंदर वो नफ्स को पहचानने की देखना, इसके अंदर है क्या, ये कहाँ तक है, कितना है, क्या होना चाहिए, उसकी अलामतें देखकर पहचानना। बहुत बड़ी बहस है, क्या नफ्स मादा है, क्या नफ्स गैर मादा है, क्या होता है इसका असर। ये सब बातें हम चलते चलते सुलूक में सीखना है और पहचानना है, वरना हम यहीं खड़े रहेंगे। तुम्हें जहाँ ही वहाँ से रहेंगे, अल्लाह जहाँ है वहाँ से रहेगा, ना तुम्हें अल्लाह को पहचानते ना अल्लाह तुम्हें अपनाता, अपनी तरफ नहीं ले सकता, औलिया नहीं बनाता। तो नफ्स अम्मारा किसको बोलेंगे? जो शरीयत के खिलाफ, अवामिर और नवाही के खिलाफ जो करता है वो क्या है? नफ्स अम्मारा है। खून करना, चोरी करना, इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना, फसाद मचाना, एक दूसरे के बीच में झगड़े कराना, खून खराबा कराना, जितना भी इंसानियत के साथ बुरा सलूक करना, ये पूरे का पूरा क्या है? नफ्स अम्मारा के। नफ्स अम्मारा से जब वो निकलेगा बचकर, जब पाक हो जाएगा, पाक हुआ नहीं अभी, उसके पूरी अलामतें मालूम नहीं, सिर्फ नाम मालूम हुआ, ये याद रखना कि जब दोबारा मिलेंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा। तो नफ्स अम्मारा के बाद क्या हुआ? नफ्स लवामा। और दूसरा क्या है? मैं जो भी नाम बोल रहा हूँ, जो भी नफ्स के पूरे कुरान से बोल रहा हूँ,
کوئی یہ سمجھے کہ بھائی قرآن میں ہے کہ نہیں کہ حضرت بولتے جا رہی نہیں. ہمارے دادا پیر خود وہ بتائے اور قرآن میں ہے نفس لوامہ. اس کے بعد کا نفس کیا ہے؟ نفس امارہ کے بعد کون سا ہے؟ نفس لوامہ. نفس لوامہ کے بعد کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ اتنا جلدی مطمئنہ ہوتا نہیں. اب بھی یہاں بیٹھے تو فون آتا ہے اٹھ کو بھاگتا ہے. نفس مطمئنہ کہاں سے ہو گیا؟ نہیں ہوتا. ملہمان. نفس ناہیہ. نفس ناہیہ یہ ایک نفس. نام یاد رکھنا، پوچھا تو بولنا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نفس ملہمہ. نفس پہلا بولو امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس ناہیہ، چوتھا نفس ملہمہ. اتنا ہونے کے بعد نفس مطمئنہ. کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. یا ایھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرآن میں ایک لاسٹ کے مطمئنہ کو کیا بتایا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا. کون ہے وہ؟ ہے اللہ والے، اولیاء اللہ. ان کے زمرے میں تو پہلے داخل ہو جا، پھر تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. سمجھ میں آئے گا؟ 5 نفس بتایا ہوں تمہیں، 5 نفس کے نام بتایا ہوں. کام نہیں، ابھی ان کی پہچان کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اپنے کام کو، اپنے زبان کو، اپنے عقل کو اور نگاہ پہ دیکھنا کہ ہم کون سے نفس کے ساتھ چل رہے ہیں. کیا ہمارے اندر نفس کون سا ہے؟ پہلا بولو ہمارا ہے. ابھی ایک آدمی تمہیں دیکھتے ہی چھٹ کے گالی دیا، تمہیں کیا کرے؟ اس کا ابھی دری لمبی دیا. کیا ہوا؟ انہیں مرا ہے، بدل لیتا ہے. تو ایسا ہی ہر ایک پر دیکھتے چلنا. یہاں سے دوسرے شوط تک میں سبق نفس امارہ کی پہچان ہے. پہچان کرنا، ہر ایک میں دیکھ کر بولنا مجھے کہ میں اسے ٹیسٹنگ کرا تو اتنے نفس امارہ کے نہیں نکلے. پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ جب تک کہ تمہیں کوئی راہبر نہیں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ یہ نفس امارہ ہے، کیا ملہمہ ہے، کیا ناہیہ ہے، کیا ہے یہ نفس. تو کون ہونا چاہیے؟ راہبر ہونا چاہیے. راہبر کون ہوتا ہے؟ مرشد ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی. میں جو بول رہا ہوں میں اس کی دلیل، دعوے کی دلیل ہونا. دلیل کس سے ہونا؟ قرآن سے ہونا. من یہد اللہ فہو المہتدی. اللہ جس کی ہدایت کر دے وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو گمراہ ہو گیا، لن تجد لہو، یا رسول اللہ آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے ایک ولی مرشدہ. اس کو رشد و ہدایت دینے والا، اسے ڈائریکشن دینے والا، اس کا کوئی مرشد نہیں رہے گا. مرشد باہر کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے. مرشد نہیں بولنا. کیا مرشد بولے تو گالی دینے کے برابر. میں تمہارا استاد، تمہیں میرے شاگرد. تمہیں مرشد بولے تو کیا ہوا؟ تمہیں میرے استاد، میں تمہارا شاگرد. مرشد ہر شملے بن لیے سنو سب. مرشد میں مرشد، مرشد جس کو دیکھے مرشد. مرشد میں کیا بولنا؟ مرشد. مرشد ارشاد کرنے والا، تم کو راستہ دکھانے والا. مرشد وہ جو راستہ پانے والا، اس کا رشد حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. اس میں سب سے پہلے تمہاری پابندی کے لیے کیا ہے کہ ان کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھ کر اسے مان کر چلنا چاہیے. کیا ہے؟ سب سے پہلے شرط ہے کہ
تمہیں کیا کرنا ہے کہ اس کے حکم پر برابر چلنا ہے۔ اس دوران میں دوسرا بول دیتا ہوں، یہ چھوٹی سی بات ہے، ذکر شروع کرنا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ ان کو بھی تھا۔ میں بہت دیر کرا انتظار کرتے 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 آخر کار مجھے بولنا پڑا۔ تو کیا بول رہا تھا میں، کیا بولا تھا؟ مرشد، ہاں مرشد نے حکم کی تابع داری، حکم پر چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ کہ انگلش میڈیسن کا پرسکرپشن لے کر آیورویدا والے کے پاس جا کر یہ کیسا یہ لکھو ہے نا، یہ میں کھا سکتا ہوں کیا، بلکہ پوچھا تو کیا ہوں گا؟ آیورویدا کا پرسکرپشن لے جا کے ہومیوپیتھی والے کے پاس پوچھا تو دوسرے کسی کے بھی بات یا تعلیمات میں نہیں جانا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا نہ کوئی انہوں بھی تعلیم اس میں انہوں کتاب کی تعلیم دیتی، صبح کو کتاب کھول لے کے بیٹھ جاتی، انہوں شام کے 4 گھنٹے ہم کتابیں کھول لے، وہ سی کتابوں کی ہم کو ضرورت نہیں۔ ایک تمہارا مرشد ہے تو بس تمہیں اسی کی تعلیم پر چلنا ہے۔ دوسری تعلیم کے لیے میں اس کے گھر میں جا کے بیٹھا، انہیں کیا کہ کتاب پڑھتا تھا، وہ بھی ذرا سن لے پا گیا۔ میں اب بھی ایک جگہ گیا، انہیں کیا کہ بولتا تھا، اس کے پاس سے سن لے کے آ گیا، تو کیا ہوگا؟ اب میں دیا نا مثال MBBS کا زیر لے لے کو آیورویدا بھی ہومیوپیتھی بھی سدھا والے کے پاس بھیجے، سب ضرورت نہیں۔ ہم کیا بولا، ہم کو سکھانے والے ہیں، ہمیں انہیں کی بات مانیں گے اور اسی کی تعلیم پر چلیں گے جب تک کہ غلط نہ ثابت ہو۔ ایسی بات بول دے کہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے، تب تمہیں حق پہنچتا ہے۔ تو تمہیں علم ہی کیا ہے؟ تمہیں ABCD پڑھنے آئے، BA پڑھا سو ٹیچر پڑھا رہا ہے، تمہیں اس کی غلطی کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اس کی غلطی نہیں پکڑ سکتے۔ تو سمجھے، سب سے پہلے استاد کی ہر بات یعنی شیخ کی ہر بات، ہر حکم پر پورا پابندی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کیا ہوں گی؟ اللہ کے حکم کی خلاف، اس کے لیے نہیں چلتا۔ تم کو دوا دیا ڈاکٹر تمہاری بیماری دور کرنے کے لیے، تمہیں اگر نہیں کھائیں گے، تمہیں کھا کو بتاؤ بولے تو میں بیمار ہوں، تمہیں ہے تو پیٹ کا درد کسے ہے؟ اسے ہونا ہے۔ جس دیا میں بولا تمہیں یہ دعا پڑھو، حضرت اتنے مصیبتیں ہیں، اتنی تکلیف ہے، اتنی قرضداری ہے، اتنی دشمنی ہے، یہ پڑھو۔ میں پڑھے تو نہ، تمہیں نہیں پڑھ تو مجھے بولے تو تمہاری بیماری کو میں تم کو دیا ہوں دوا۔ تو میں کہ ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے خود کھانے کے لیے دیتا ہے، ان کی بیماری کے لیے دیتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے۔ نوکر کو بتایا تو ہمیں کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج کی تعلیم میں نفس امارہ کے 5 نفس بتایا ہوں، اس کو یاد رکھنا اور پہچاننا، اور جب بھی ہم زبان کھولتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ دیکھنا کہ یہ عمل ہمارا نفس امارہ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اتنا اگر ذرا کر لیا تو ہمیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں حضرت کو بڑا قیمتی وقت لے کر اس کو بٹھایا ہوں یہاں، اپنے گھر میں مہمان ہی، بیمار ہی، گھر کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر میری بات پر آج آ گئے ہیں۔ بہت بڑے بیپاری ہیں، بہت صاحب مقام ہیں، ہمیں ان کو میرے سے آگے چہرے ہمارے رشتے دار بھی ہیں، بیٹی کے سامنے ہیں، معاف کرنا میرا بڑا ہو گیا۔ کیا ٹائم ہوا دیکھو، ذکر کرنے میں 9:30، 15 منٹ میں ہمیں ذکر کر لیتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک
اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان آتا ہے. دل کا جو سکون ہے کائے میں آتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں آتا ہے. کیسے؟ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن، بہت سے اس کے شرائط ہیں. کیسے آتا ہے؟ نہیں نا حضرت، میں کتنا پڑھا تو بھی میرے دل کو سکون نہیں چاہتا. نہیں، کیا بول رہا ہے؟ کتنا بھی پڑھو، ابھی پریشانی بڑھ رہی ہے، کوئی کیا نہیں ہو رہا ہے، ابھی سکون نہیں آ رہا ہے. ایک انسان کو بخار ہے بول کے اسے کوئی میٹھا دیا کھانے، منہ کڑوا ہے بول رہے ہیں، میٹھا کھایا تو بھی اسے کیسا ہے؟ بخار والے کو میٹھا دیا تو میٹھا دکھتا ہے، کڑوا دکھتا ہے سو کیا اسے بیماری؟ بخار ہے. بخار چلے گی تو میٹھا میٹھا دکھے گا، کھارا کھارا دکھے گا. تو بخار جو چڑھا ہوا ہے، یعنی خلق کے اندر جو دنیا گھری ہوئی فل لبالب، اب جگہ نہیں ہے اس کے اندر. جب وہ خالی ہوں گی تو اللہ کی ذکر اس کے اندر داخل ہوگی. تو اطمینان خلق، اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہما قسم کے بیماریوں کے دوائیاں کھاتے ہیں. کیا واسطے کھاتا سنے بولو؟ قلب ایسا اوور لوڈ ہوگا. کیسے اوور لوڈ ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے نہیں ہوتا، وہ دنیا کی مصیبت سے اوور لوڈ ہو جائے. تو جو کانپ رہا ہے اس کے لیے علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ. آہستہ 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 بخار نکلتا چلا جائے. اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے. اور ہمیں کیا کرنا ہمیشہ؟ کیا کرنا ہمیشہ؟ بولنا نا، اللہ کی ذکر کرنا. اللہ کے 100 نام، میں 3 شوق سے آپ لوگوں کو 100 نام یاد دلا رہا ہوں. کون کتنے نام یاد کرے؟ بتاؤ اٹھاؤ. 100 بھی الحمدللہ. ہاں، اور تمہیں بھی. ہاں، میں اب نہیں، میرا کیمپ یہاں چاہیے. میرا کیمپ میں جو ہے وہ کیمپ کرنے آیا تھا. تو کیا بولتے ہیں؟ آپریشن ڈی کیمپ. اس میں کیمپ یہاں سے. میں گھر کو نہیں جاتا یہاں سے، میرا گھر یہ بھی، کسی کے گھر کو نہیں جاتا میں یہاں کا. مجھے دیکھنا ہے کہ 100 ناموں میں کون کتنے نام یاد کرے ہیں. اللہ کے 3000 سے زیادہ نام ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. بولو ہمیں کیا سمجھے؟ قرآن میں جتنے نام آئے ہیں یہی اللہ کے نام نہیں. کون سے نام سے بھی تمہیں پکارو، اللہ کیا بولا؟ میرا نام ہی ہے. کون سے نام؟ رحمان، رحیم، مالک، قدوس. مرغن بولے تو اللہ کا نام کس کا نام؟ سوگا نہیں سوتا میرا بچہ. صبح کے سب سو پہلے رہتا ذکر میں. صبح کی 6 گھنٹے کے نماز کے بعد اسکرین کو پہلے رہتا بچہ ہے. اتنا بڑے اتنے نہیں رہتے، میں رہتے بڑا. مرغن کہتے کہ وہ غیر قوم کا نام، مشرک کا نام. یہ بزرگ تھے گاؤں میں 10 سالہ ہرکنڈ میں تھا. میں 10 سالہ ہریا شملہ، ہرے کپڑے سب لے کر، بڑا دف ہاتھ میں رکھ لے کر بجا لے کر مرغن 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 کے ساتھ. ابھی تمل میں ہے وہ گانا پورا، ہرکنڈ تمل میں. وہ پڑھ لے کے جاتے پورے گلیاں میں جاتے، سب آکوں نیاز دے مرغن مرغن کر. مرغن کے نام پر کتا پڑھتے تھے انہیں دف بجا کر. آخر کیا رہے کب دیکھے تو بھی آدمی مہینے میں ایک بار ایک راؤنڈ آتے، پورے گلیاں میں پھرتے، مرغن کے نام کو دف بجاتے. سب جنے دیتے ہوئے. اب چہرہ بھی بڑا اچھا تھا، نورانی چہرہ آدمی ہو عمر. ایک دن کیا کرے ہم نے بولے کیا کریں، ان سے پوچھنا کہ نا مرغن کے کئی کو نام لے کر میں کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں ایک ٹرین میں بیٹھ کر دوسرے گاؤں کو چلے جاتے. جا کو بیٹھ گا میں کے ساتھ. حضرت یہ کیا نام تمہیں بولتے سو کئی کے واسطے تمہیں پڑھتی دوسرا کیا؟ بولے مرغن کو تو معلوم کیا،
ये कन्नड़ क्या वो संस्कृत का नाम है। संस्कृत में सबसे खूबसूरत और हसीन को मुर्गन बोलते हैं। मैं मेरे रसूलुल्लाह को सबसे हसीन ये ज़बान में बोलता हूँ। ज़बान अलग, क्या बोले, समझ में आया? तो सबसे खूबसूरत सबसे हसीन को मुर्गन बोलते हैं। ज़बान के बदलने से चीज़ नहीं बदलती। क्या नहीं होता? ये एक रास्ते में कुछ फ़कीर बैठे थे, एक आदमी सफ़र करने वाला मुसाफिर उधर से जाता था, तो देखा कि एक जना दे अल्लाह के नाम दे भीख मांग लेकर खैरात मांग लेकर बैठा है। फिर जरी दूर गए तो 10 कदम के और एक आदमी मांग लेकर बैठा है, और जरी दूर गए तो और एक आदमी मांग लेकर बैठा है। तो ये आदमी बोला कैसा दूँ मैं इनको, मेरे पास 1 रुपया है, तो 3 जने को मैं कैसा बांट कर दूँ। 3 जने को नज़दीक बुलाया, आओ इधर, क्या होना तुम, मेरे पास तो 1 रुपया है, ये लो और 3 जने भी बांट लो। वो 1 रुपया ले लेकर वो आदमी जो देकर चले गए, तो नहीं 1 रुपया लेकर तीनों झगड़ने लगे। क्या वास्ते झगड़ते? नहीं मुझे वो छोड़ना, उन्हें बोलता मुझे इनब होना, उन्हें बोलता मुझे ग्रेप होना, उन्हें बोलता मुझे द्राक्षी होना। उधर से एक बुजुर्ग कोई गुजरे रास्ते में, बोले कि 3 जने को झगड़ते देख कर क्यों झगड़ रही थी? मेरे वहाँ क्या हुआ? नहीं एक आदमी मुझे, हमें तीनों को मिला के 1 रुपया दे के चले गए, मुझे होना सो उसे नहीं होना, उसे होना सो उसे नहीं होना, हमें तीनों लड़ते हैं। अच्छा तुझे क्या होना? मुझे इनब होना। तुझे क्या होना? ग्रेप्स होना। तुझे क्या होना? द्राक्षी होना। अच्छा तो एक काम कर, चलिए 1 रुपया लाओ, मैं तीनों को 3 चीज़ें मिला के देते हैं। बाजार में लेकर गए, क्या ले लेकर आए उन्होंने? ले लगाओ ऐसा रखे सामने, ये इतना मुझे होना सो है। तीनों के तीनों झपटते हैं, तीनों को भी वो छोना सो। इसकी ज़बान में इन्हें ग्रेप बोल रहा है, उसकी ज़बान में उन्हें इनब बोल रहा है, अरबी वाला वो बोल रहा है। बोले ज़बान के बदलने से क्या नहीं बदलती? चीज की हकीकत नहीं बदलती। तौहीद एक ही है, क्या है? खुदा की तौहीद एक ही है, एक ही अल्लाह है हमारा, एक ही रसूल कौन है? एक ही है। कौन है वो रसूल? अव्वल से आखिर तक वही रसूल है। कब है? आदम के पैदा होने से पहले से वही रसूल है। आदम के ज़माने में हो, इब्राहिम के ज़माने में, ईसा के ज़माने में हो, मूसा के ज़माने में। रसूल कौन है? खातिमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह और एक ही हमारे रसूल, वही तौहीद है। और रसूलुल्लाह सल्लम का मानना ही अल्लाह का मानना, रसूलुल्लाह की इताअत ही अल्लाह की। अल्लाह इताअत नहीं पूछता। किसकी इताअत करना है? रसूलुल्लाह की जो इताअत है, उनकी जो फरमाबरदारी है, उनकी जो खिदमत है, उनसे जो मोहब्बत है, वही अल्लाह की मोहब्बत है, वही अल्लाह की ताबेदारी है, अल्लाह की वफादारी है, अल्लाह की इताअत है। दो नहीं है, समझे ना? तो क्या बोला? कौन है? एक ही हमको होना है। वो कौन है? अल्लाह। उसके लिए हमारे सामने है कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही है जो हमारे लिए काफ़ी है। तुम किसी भी ज़बान में पुकारो तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? लहुल अस्माउल हुस्ना, तमाम के तमाम अल्लाह के अच्छे नाम हैं। किसी नाम में कोई बुरा, जिसे मालूम नहीं है उन्हें वो बोला तो लड़ता, उन्हें वो बोला तो खून करने जाता, उन्हें ऐसा बोला तो उसे मारने जाता। उन्हें क्या मालूम नहीं है? चीज़ क्या, हकीकत क्या है, उसे मालूम नहीं है। ओ आगे सलीम साहब, दो मिनट बुला लेंगे ऊपर। अच्छा वजू करने जा रही है। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ आ जाओ। मैं आपको देर तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बरसात का मौसम टू व्हीलर में टैक्सी या ऑटो भी तो भी परेशानी भी है, क्योंकि इन सब
تشریف کسی جگہ نہیں آ جاؤ میرے بازو تم یہاں آ جاؤ نہیں تو میں آ جاؤ کون سی بیگ میں آ جاؤ انہوں ہمارے منصور کے بیٹے پہچانے نہیں آپ کو نہیں وعلیکم السلام الحمدللہ بہت خوشی ہوئی دیر کے بعد ہی ہے نا یہ طوفان میں جنگ لڑ کر جا کر کیسا آپ کی جگہ موسم برسات ہاں کیا میں آئے اچھا ہاں ہاں اچھا ابھی ایک پیر دے اچھا مجھے جب تک وہ لوگ آئے تک اب اسے کنٹینیو کریں گے تو کیا ہے کہ اسماء الحسنہ 100 نام جسے یاد ہیں سناؤ ایمان 100 بھی ہو گئے کتنے کہاں تک یاد ہیں بولو ہاں بولا نا سن تو میں بھی سے بولو مائک لگاؤ ان کو غفار علیم الخابر اچھا اور دوسرے کون ہی سنانے والے 100 نام راہی چھوٹ گئے تھوڑے تھوڑے اچھا اچھا دیکھیے اور تم کو یاد نہیں ابھی کم ہی پورے یاد نہیں الحمدللہ سنو بیٹھ کر استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور تم ابھی نہیں یاد نہیں ہاں یاد کر لو 5 نام 5 نام 100 نام ہی یاد ہو جاتے ہیں ہاں کیا بھی پریشانی نہیں 5 نام یاد کر لو اور کون ہی بچوں میں 100 نام یاد کرے سو سب پورے بیک اپ کر یاد نہیں ہوتا 100 نام اللہ کے یاد کرنا اس واسطے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سب اللہ کے 100 ناموں میں سے کوئی نہ 1 یا 2 نام کا ورد کرنے والے اس کو اسم اعظم بنا کر وہ اپنی زندگی پوری کر لیے اور اسی اسم اعظم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرتے اور مانگتے اور پکارتے تھے لیکن ہمارے سلسلے میں ہمارے پیر و مرشد 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں بلکہ 100 ناموں سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گا تو بولوں گا یا اللہ میں تجھے 1 نام سے نہیں پکارا 2 نام سے نہیں پکارا بلکہ میں تیرے 100 نام سے بھی میں تجھے پکارا ہوں. تو کس کا نمبر ٹیسٹ میں جب پیپر ٹیسٹ چیک کرتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے 10 میں سے 10 جو لیا اپنے پاس یا 10 میں سے 8 9 2 4 کون بھاری ہوتا ہے 10 میں سے 10 آؤٹ آف 10 لیا نا انہیں 100% پاس. تو ہم کیا ہیں اللہ کے 100 ناموں کے 100 نام بھی ان سے پکارتے ہیں. اس کے پہلے کے بزرگان کے پاس کیا ہے ورد 1 2 3 4 5 ایسے ناموں کے وہ پھر کرنے والے ہیں. ہمارے سلسلے میں کیا ہے 100 کے 100 نام. اگر تمہیں ایک نام کی بھی قدر و قیمت اگر معلوم ہو جائے, اگر اللہ کے نام کا اگر وزن معلوم ہو جائے, اللہ اکبر, کیا بتاؤں میں ابھی تمہیں لگا کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ایک نام کافی ہے. بندہ جو ایک نام اللہ کا لے گا تو اس کی کیا اللہ کے پاس قدر. ہم کو نہیں معلوم, ہمیں اللہ بولنا بہت آسان سمجھ کر کے بول رہے ہیں, لیکن اللہ کے نام کی ویلیو, اس کے قدر و قیمت اللہ ہی کے پاس کیا ہے. اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر کیا قدر و قیمت یہ معلوم ہے. ہوسکوٹے جا کو ہے بولے سے آپ لوگ ہوسکوٹے. ہاں کہاں آپ کے والد کے اوپر بیٹھ جاؤ, چیئر پر بیٹھ جاؤ, وہاں بیٹھ جاؤ. نہیں ابھی آرام سے اس میں بیٹھو, اس واسطے ڈالے. تنگی میں آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, عسر کے ساتھ تنگی. اگر کسی محفل کے اندر مسجد ہو یا کسی محفل ہو, اس میں اگر کوئی بولے کہ ہٹ کر بیٹھو, تفسحوا بولتے, ذرا جگہ بناؤ, تو تمہیں ایسے جگہ بنا کے دے دیے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری زندگی کے تنگی میں آسانی کر دے. اتنی بڑی بات. اب یہ ہے اس کے اندر ایک بازو آ کے جنہیں بیٹھے ذرا ایسا ہٹ کو بیٹھو ذرا, تو فوراً اگر ہٹ کر بیٹھے اور اسے جگہ دیے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, جیسا تمہیں اس کے لیے آسانی کرے, اس کی تنگی کو دور کر کے اسے جگہ دیے, اسی طرح اللہ تمہاری زندگی کی تنگیوں کو آسانی میں بدل دے گا, تمہیں وسعتیں عطا فرما دے گا, کھول دے گا. تو چھوٹی جگہ کے اندر کیا ہوتا ہے, بہت بڑی برکتیں ہوتی ہیں. بڑے بڑے میدان, بڑے بڑے ہال, بڑے بڑے, وہاں پر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا, چھوٹی جگہ میں پورا ہوتا ہے. اور کیا بولا قرآن, ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تنگ حال ہو جاتے تھے, دست ان کا تنگ ہو جاتا تو خوش حشاش بشاش, اور جب وسعت آتی تھی, مال یہ وہ سب مل جاتا تو آپ رنجیدہ رہتے. تو صحابہ پوچھے یہ کیا ہے آپ کا حال, جب خوشحالی ہے تو آپ رنجیدہ رہتے ہیں, اور جب تنگی آ جاتی ہے تو آپ خوشحال رہتے ہیں. لیکن ان مع العسر یسرا, آج آسانی ہے, پیچھے اس کے تنگی ہے. آج اگر تنگی ہے تو کل پیچھے وسعت, آسانی ہے اس کے پیچھے. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ رات کے پیچھے دن آنے ہی والا ہے, تو ہمیں خوش رہنا چاہیے کہ اب رات ہے, یہ ایک دن ڈھل جائے گی اور ہمیں کیا مل جائے گی, دن آ جائے گا. اس لیے تو میں بول رہا تھا یہاں پر میں تمہارے لیے انتظار تو کرا تھا. خیر ایک اجمالی طور پر میں بولتا ہوں, میرے خیال سے ریکارڈنگ بھی رہے گا, بعد میں سن سکتے ہیں. آن لائن نہیں کرے نا ہمیں ان کے خاص کر اس کے واسطے کہ کیا ہے, ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہیے. تو اجمالی طور پر میں نفس کی کیا کیا طریقے کے نفس ہیں یہ بتا رہا تھا کہ نفس امارہ ہے. قرآن ان نفسوں کو قرآن میں بتاتا ہے. میں اگر بولوں تو پورے آیتیں پڑھ کر تمہیں بولنا. ایک نفس امارہ ہے, دوسرا نفس لوامہ ہے, دوسرا نفس نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس ناہیہ, نفس ملہمہ, نفس مطمئنہ. یا ایھۃ نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. تو لاسٹ کا اس کے بعد بھی ایک
और भी ऊंचा रहमान है, हमें यहाँ के दर्जे तक अभी पहुँचे नहीं। क्या है, ये 5 सीढ़ियों में से हमें एक सीढ़ी पर भी अभी कदम रखे नहीं हैं, तो पहचानना है। क्यों हमें पहचानने की ज़रूरत है? हुजूर का फरमान है, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने नफ्स को, अपने रब को पहचाना। इसमें भटक जो है लोगों की वो बहुत सारी है, इसमें बहुत से गलत रास्ते हैं। नफ्स को पहचाना तो रब को पहचाना बोले तो ये तबका ये समझा कि नफ्स विच रब है, रब विच नफ्स है। क्या नहीं हो सकता? नफ्स रब नहीं हो सकता, रब नफ्स नहीं हो सकता। उसने बताया कि ये अलग अलग नफ्स हैं और अल्लाह का नफ्स रहमान का ऐसा नहीं होता। तो इसमें बहुत सी गुमराहियाँ हैं। इसे कैसे हासिल करना चाहिए? जब तक के अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके उनकी सोहबत में नहीं रहेंगे तो उन्हें क्या नहीं हो सकता? इसकी तालीम नहीं मिल सकती, इसकी तरबियत नहीं हो सकती। तो अगर जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें अपने शेख के साथ सोहबत में रहना चाहिए और हमें पहचानना चाहिए कि हमें पहचानने की जो अलामतें हैं, इसमें नफ्स अम्मारा की अलामतें अभी मैं बताया हूँ। क्या हैं? बोलो मुशर्रफ। हाँ हाँ, शरीयत के खिलाफ जो भी काम शरीयत के खिलाफ है वो पूरा कौन करता है? नफ्स अम्मारा करता है। नफ्स अम्मारा के औसाफ देखेंगे तो वो पूरे शरीयत के खिलाफ है। तो शरीयत के खिलाफ जो भी काम है करने वाला है वो कौन करता है? नफ्स अम्मारा करता है। समझ में ना? तो ये नफ्स को पहले पहचानो इसको। तो इसमें क्या है? ईमान में आने के बाद भी नफ्स उसको सताता है, तो वो कौन सा नफ्स है वो हमें उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक वक्त के साथ एक यहूदी मुकाबले को बोला, तुम अगर लड़कर मेरे साथ जीत गए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अच्छा चल, दोनों कुश्ती में उतर गए। मारते 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 यहाँ ये हुआ कि उसके दुश्मन को नीचे गिरा दिए वो यहूदी को, और ऊपर बैठ गए। एक ही मुट्ठे में अब उन्हें ख़त्म होने वाला है, बहुत जोर है। फौरन थू बोल के मुँह पे थूक दिया। पड़ा हुआ क्या करा? फौरन आपके चेहरे मुबारक पर थू बोल के अब हाथ छोड़कर उठ के खड़े हो गए। तो पूछा कि क्या हुआ? अब तो मारता तो मैं ख़त्म हो जाता था। बोला कि अब तक जो मैं लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए, अब जब तू मेरे मुंह पे थूक दिया अब मैं मारूंगा मेरे नफ्स के लिए। वो नफ्स हमारा आ जाता था वहां पर, तू मारा बोल के मैं भी तेरे मुंह पे थूके आया। मैं उस गुस्से में अगर तुझे मार दिया तो मैं कौन सा मार मारता था? नफ्स हमारा का मार मारता। समझ में आया? तो जिस वक्त सामने वाला हमारे ऊपर गाली देता है, थूकता है, हमारी बुराई करता है, हमारे ऊपर गुस्सा करता है, तो मुकाबिल वाला क्या करना चाहिए? अपने नफ्स को वहाँ पे नफ्स अम्मारा को खींच के पकड़ लेना चाहिए। उसका समझ में आया क्या? आज से इंशाल्लाह मैं 4 इसका पूछूंगा। मुझे ज़रा ब्रेक देती 5 मिनट, मैं 7 बजे 6 बजे से इंशाल्लाह। पूरे औरतें हमारे पास बहका कर पैसे लूट रहा है, तो यहाँ से खाली करके चले जाना होगा। हरकुंड में जैसे साहब लोगों ने वो दुकान एड्रेस था नहीं, वो जगह पर आके क्या करे, बाहर पूरा रोडी टाइप आदमी आके खड़े होकर ऐसा झगड़ा करा मुझे, टेबल पर मार कर, आज जुमा है, आइंदा जुमे को तो या गाँव में रहना नहीं, खाली कर देना, चले जाना। ना गालियाँ, इतने इल्ज़ामात, इतने गलत बातें बोल रहा है। मैं सुन रही हूँ, घर में हमारे बेगम पीछे सुन, बोलो उसे पलटा कर जवाब दो, उसे बोलो, ये इतना इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तुम्हें भी पलट के उससे बोलो। मौजूद है अभी भी हमें, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, पूरा सुन लेके चुपचाप खड़ा हुआ।
मार के मेरा टेबल कटिंग तोड़ दिया, हथौड़े मार कर उसके जोर से। आखिर पे चीख 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 कर चले गए। दूसरा जुमा आया नहीं। जुमेरात के दिन रात को लारी के अंदर उसका पूरा सामान चढ़ा कर लारी के साथ रातों रात गाँव छोड़ के भाग। दूसरे जुमे को नहीं था उन्हें, दूसरे जुमे को आदमी गाँव में नहीं था। मुझे चले जाना बोला तो दूसरे जुमे को, आपको धमकी देकर गया। हाँ दूसरे जुमे तक तो रहना नहीं यहाँ बोला। तो जुमा के दिन कहाँ गया बोले तो कि माँ उन सभी आई, रातों रात उसे खाली कराए घर के लोग, यहाँ रहना नहीं बोल के लारी में चढ़ा कर पूरा सामान गाँव से उसे भगा कर। फिर क्या हुआ उसका, मैं बोला चुप रहो, सबर, जबान से कुछ भी नहीं बोलना, अच्छा बुरा उसे गाली बदल नहीं देना। अगर अल्लाह बदल उसका लेना जब चाहेगा, तुम्हें बदल ले लेंगे तो अल्लाह बदल नहीं लेगा। इसमें राज की बात है, करके देखो तजुर्बा तुम्हें। अगर तुम्हें अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी बोलकर उसका बदल ले लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बदल नहीं लेगा। तो मैं दिमाग के मुँह बंद करके रह गए। अल्लाह जब उसका बदल लेगा तो बहुत बड़ा होगा, मैं इतना बड़ा नहीं ले सकता। फिर वहाँ से भाग कर कहीं दूसरे शहर छोड़कर सिटी में, अरकुलम छोड़कर मद्रास सिटी में आके रहा। वहाँ से उसको एक सऊदी में काम आया, घड़ियाल का मैकेनिक, वहाँ से सऊदी में काम आया। दुबई इसने किया, कोई गांव में मुझे बराबर नहीं मालूम। तो उसे जाने के वास्ते क्या करा, वीज़ा सब तैयार कर लेकर, वीज़ा सब भी आ गया था, गाड़ी लेकर निकला। बाइक रात में चलाने के वक्त पर एक लारी आ गई सामने से, तो इन्हें जाके लारी में टकरा कर मर जाने वाला था, बचकर लेफ्ट लिया ऐसे साइड। एक उम्र वाला आदमी रोड पर चल रहा था, उसे मार दिया, उन्हें गिर के ख़त्म हो गया। ये मालूम हुआ उसे कि आदमी आउटिच हो गया बोल के अपनी बाइक लेके जाकर किसके की दोस्तों के घर में खड़ा कर रातों रात हाथ से पकड़ कर गाँव छोड़ कर भाग गया। फिर जाकर वो घड़ियाल वाले की कंपनी सऊदी में काम थी, यहाँ सब मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ क्या बोले तो शिया लोगों का डोमिनेशन करते थे वो, इसके अंदर उनका शेख भी उन्हें क्या बोलता वो सुनते थे। वहाँ जाकर पहुँच गया दूसरे दिन फ्लाइट पकड़कर, ये गाड़ी को घर के अंदर छुपा कर लॉक करके चले। तो पुलिस तो आएंगी ना पीछे, आदमी मर गया ना। वहाँ जाकर उतरा, जाकर एक दिन गुजरा, दूसरे दिन वो जो बुलाए थे नौजवान लड़के आदमियाँ थे, उनका बाप आया तो उसे बुलाकर इंटरव्यू लिया, कहाँ से आया, क्या कराया, कौन बुलाया, बात कराया इंग्लिश में। उसे इंग्लिश नहीं आती, उर्दू बोलता है, तमिल बोलता है, सभी इंग्लिश नहीं आती। मैं इंग्लिश से मिलना यहाँ होना बोला, कौन बुलाया, इमीडिएट इसे वापस भेजो। इमीडिएट वापस भेज नहीं कर बोले तो उनका एक जजीरा है कहते, वहाँ ले जाकर उन्हें कत्ल भी कर डाले तो कोई उनको उनका शेख भी वो एरिया का पूछने वाला नहीं। रातों रात वो लोग ऐसे छुपा कर वहाँ ले लेके जाके डाले। फिर बाप से डर कर बचकर तीसरे दिन फिर उसे ट्रेन में चढ़ा कर वापस भेज। यहाँ आए तो पुलिस केस है इसके ऊपर, उन्होंने लेके गए रिकॉर्ड रखने के। उनके माँ भाग कर आए, आकर सब मुरीदों में थे, उसे भी लेकर आए, माफ़ कर दो उसे, माफ़ कर दो लोगों रोड के ऊपर पाँव जिन्हें खाली कर दो जाओ, हाँ रोड को खड़को नीचे पड़को पाँव पकड़ तो ये माफ़ कर डालो, गलती कर डाला। उसके बाद उस गांव में जो कोई से रहने तो दिए नहीं अरकोण में, माफ़ी मांगने के बाद फिर उसके हालात बनाना हुए। कुछ दिन के बाद फिर संभल कर कहीं जाकर दुकान रख क्या वास्ते बोला कि बदल नहीं लेना, हाँ बदल नहीं लेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अगर उसे बदल ले लेते मुँह पर उसके थूक कर मार क्या हो जाते थे, हमें नफ्स अम्मारा बनाते थे और हमें उसका बदल ले लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बदल नहीं लेता। तो बहुत कुछ आगे निकल गया, मैं आपकी इंतज़ारी में था। खैर रिकॉर्डिंग है। अब मैं 15 मिनट में क्या हुआ कट गया कनेक्शन। चलो भी उधर बैठे तो उधर
जाओ। मुशर्रफ यहाँ बैठो तो बैठो। हाँ बोलो थोड़ा हाँ हाँ और है बराबर है। मैं बोला आप भी बाद में कर लेंगे, बहुत सारे गैजेट जमा करते रहती हूँ मैं। आज ये बोला मजमा भी कम, जगह भी तो छोटी है, आवाज़ ऐसा जाती है, बस है बोलकर फिर भी लेकर आ गए। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। नहीं आई ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह। 15 मिनट में मैं सबूर की जिक्र करके दुआ फातिहा पढ़ लेंगे, सलाम पढ़ेंगे आपको। ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह, 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 ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह। अस्तगफिरुका या अल्लाह, 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 अस्तगफिरुका या सबूर, 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 अस्तगफिरुका या सबूर। सबूर के माते 2 मिनट 1 मिनट बोल। हाँ, अल्लाह के नाम 100 नामों में सबूर आखिर नाम है। सबूर का मादा रूट वर्ड जो उसका है सब्र, सब्र को उसका रूट वर्ड सब्र है। तो सब्र से उन्हें क्या बनता है? सब्र करने वाला, इसमें फाइल उसका क्या होता है? साबिर। सब्र करने वाले को क्या बोलेंगे? करने वाले साबिर। और उसका असल तब्दील उससे भी ज़्यादा सब्र करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? साबिर। मामूली सब्र करने वाला, ज़्यादा सब्र करने वाला। एक हद हर इंसान के सब्र करने की एक लिमिट है। अब भूख लगती है, अब टाइम हो गया है, अब बरसात पड़ रहा है, इसका एक लिमिट है। ये लिमिट तक वो लोग क्या करेंगे? सब्र करेंगे। किताब खुद को छोड़ के क्या करा, उससे भी नहीं, उनको 3 घंटे तक बिठा को रखे तो क्या होता है? सब्र की लिमिट बढ़कर और भी ऊपर चली गई तो क्या करना पड़ता है? और ज़्यादा सब्र। तो ज़्यादा सब्र करने वाले क्या बोलेंगे अरबी में? सब्बार। सब्बार, साबिर, सबूर, सबूर नहीं आया, सब्बार। साबिर के बाद सब्बार आ गया, बहुत ज़्यादा सब्र। ताकि अय्यूब अलैहिस्सलाम को मशहूर है अनबिया में कौन? सब्र में अय्यूब अलैहिस्सलाम। कैसा सब्र था उनका? पूरे जिस्म में कोड़े जख्म आकर कीड़े उसके अंदर फटते थे और कीड़े जब उसमें से उतर कर नीचे जाते थे तो फिर उठाकर ऊपर उसमें उठा लेते उस जख्म के अंदर। पूरे गांव के लोग छोड़ दिए, गांव के बाहर लाके झाड़ के नीचे उनको छोड़ दिया।
کیا صبر تھا ان کا. اللہ صابر صبور, اس سے بھی بڑھ کر صبر کرنے والے کو صبور بولتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر صبر کرنے والے کو صبور بولتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتی ہوں. ایک کمشنر آیا, پولیس والا, تم کو پکڑنے گیا, تمہیں وہاں کیا کی کر لے کے ہی دیکھ لیا, دیکھ لے کر اس کے سامنے تمہیں اسے گالی دے رہی, اس کے سامنے اسے دھمکی دے رہی, اس کے سامنے کیا کر سکتا ہوں میں تم نا مرضی کر سکتا سیکنڈ کے اندر تم پکڑ کر پورا گرفتار کر کے تمہارا حساب کھاتا کلوز. پاور اسے ہے. تمہیں اسے گالی دے دیے, اسے مارنے گئے, تھوکنے گئے, اس کی برائی کرے, اس کے سامنے سب کو نے سن لے کہ کیا بول رہا ہے, میں کون معلوم, میں تجھے اب چاہا تو کیا کر سکتا ہوں, ایک سیکنڈ میں تجھے گرفتار کر کے تجھے ختم کر سکتا ہوں, انکاؤنٹر ہی کر سکتا ہوں, لیکن نہیں کر رہا ہے. انہیں کون صبور, اللہ کے سامنے تمہیں گناہ کر رہی, اسے گالی دے رہی, اسے برا بول رہی, اسے کیا کیا اس کے سامنے ہر قسم کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہر قسم کی برائی کر رہے ہیں. ایک جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں پورے کے پورے دیکھ رہا ہے, حاضر و ناظر ہے, ہر لمحہ و ہر آن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نگاہ رکھا ہوا, دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے, موجود کون ہے, کہاں پر ہے, کس جگہ پر اللہ موجود ہے یا نہیں ہے, کون دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. تمہاری تمام ارے اس کا کھانا کھا لے کر سو رہا ہے, صبح کو اٹھتا نہیں, اگر انہیں چاہا تو کیا کر سکتا ہے, انہوں نے نیند کے اندر تم نہ بلا لے کے چلے جاتا ہے, واپس ہی نہیں بھیجتا. جب کیا کرتے, پھر واپس دے رہا ہے تم کو, کیا دے رہا ہے, پھر زندگی بخش رہا ہے اور پھر تم کو اٹھا رہا ہے. اور ارے اگر اس کی قدر جان لے تو اس کے سوا کوئی وفادار تمہارے لیے کائنات میں کوئی نہیں. اتنا بھی سہ لے کر صبور میرا نام بولا, میرے سامنے میری نافرمانی کر رہا ہے, میرا کھا کر میری برائی کر رہا ہے, میرا کھا کر میری نافرمانی کر رہا ہے, میں جگاتا ہوں تجھے, کون جگا سکتا, نیند میں سے انسان کو جگا کون سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. ہمیں نیند میں سے کوئی جگا نہیں سکتا. جب جگاتا ہے تو وہ تمہارے سے پیار کرتا ہے, اللہ تمہارے سے محبت کرتا ہے, تم کو پھر زندگی دیتا ہے, پھر تمہیں لوٹا کے لاتا ہے, پھر اس کی نعمتوں سے تمہیں نوازتا, اور پھر تمہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں, جاگ کر پھر سو جاتے ہیں, پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یاد رکھو, فجر کی نماز کسی بھی حالت میں کیا نہیں کرنا, ناغا نہیں کرنا. فجر کی نماز برابر ادا کرنا, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت کے بعد زندگی دیا ہے. ظہر عصر مغرب سب کر لیں گے. فجر کی جو نماز ہے کب ہے, تم نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ, مرنے کے بعد جو زندہ ہوئے ہی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایسے ہی چلے جائیں گے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. وہ اختیار با اختیار ہے, وہ اختیار کو رکھتے ہوئے صبر کر کے نافرمانی کا پھر تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اس کا نام کیا ہے, صبور ہے. یا صبور 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 یا یا صبور 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 یا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الاولا, 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 صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الاولا,
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی المولا 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی وسلم علیک اللہ 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 Line name. اللہ 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 Line name. Line name. ہمارے پاس ہے ون ہے سامنے اٹھا کر کے تھوڑا سا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو پاون پا غوث اعظم امام تو پاون پا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اوصل صوابنا خوانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى روح خالد ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی، ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاہ رضی اللہ تعالی، ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد مرعان الكليم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى أرواح والديني رحمۃ اللہ علیہما، ثم إلى روح خصوصا کون آج کا انتقال ہوا سنام بولو، سید ساجد، ثم إلى روح سید سعد جان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا. یا اللہ جو بھی ہماری مدد کی تو ان کی مدد فرما.
فرما یا اللہ جتنے ہمارے دشمن یا اللہ تم سے دشمنی کر کے انہیں زیر فرما یا اللہ جتنے بھی ہم یہاں جمع ہیں اور جتنے ہم نہیں آ سکے تمام کی حاجتوں کو روا فرما تمام کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم تمام گناہ گار ہیں یا اللہ ہم خطا کار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ ہمارے دشمنوں کو زیر فرما یا اللہ حاسدوں سے ہماری حفاظت عطا فرما یا اللہ مشرکوں سے ہماری حفاظت عطا فرما یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت عطا فرما یا اللہ جتنے بھی کالے کرتوت کرنے والے ان سے ہماری حفاظت عطا فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں خصوصاً زینت النساء جو بیمار ہیں ان کا ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبل اور عمر ان کی دراز فرما یا اللہ آپ کے والدہ حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ یا اللہ ان کی بیماریوں میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ اور کوئی بیمار ہے تو بولو جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما شفا عطا فرما شفا کاملہ عاملہ نسرین تاج ہاں ان کی بیماریوں سے یا اللہ ہمارے ذکر کے طفیل سے یا اللہ ہماری اس کی برکت سے یا اللہ واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسرین تنظیم خانم کے بیماری سے ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ جتنوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جن کے مشکلات ان کے سامنے ہیں یا اللہ ان تمام کی مشکلات کا آسانی عطا فرما تیرے غیب کے خزانے سے عطا فرما یا اللہ رزق میں ترقی عطا فرما یا اللہ ہر طرح کی مشکلات یا اللہ تمام مہمات میں ہمیں کامیابی عطا فرما یا اللہ جتنے قرضدار ہیں ان کے قرضداری سے ثبوت دوشی عطا فرما یا اللہ جتنے مسائل سے ہم سامنا کر رہے ہیں یا اللہ ان تمام میں کامیابی عطا فرما اور تیری مدد شامل حال فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پالنے والا تو ہمارے حالات کو جانتا ہے یا اللہ تو ہم ہر آن و ہر لمحہ تو رقیب ہے ہماری حفاظت کرتا ہے یا اللہ تو ہماری طرف دیکھتا ہے پالنے والے ہمیں مدد فرما اولیاء کے طفیل و برکت سے یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہمیں کہیں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا ہر مشکل میں تو مشکل کشا ہے یا اللہ مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے امام حسن امام حسین شہید کربلا کے وسیلے سے بی بی فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے تمام اہل کربلا کے شہداء کرام کے وسیلے سے مانگتے ہیں ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما پالنے والے قبول فرما یا اللہ تمہیں اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والورم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وخاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين
محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب خواب حسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسے اٹھا کر اس کے اوپر رکھ ڈالو ذرا بزرگ